اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو کا موضوع بحث امامت ہے، اور امامت کے حوالے سے ایک تعریف جو شروع سے ہمارے علماء یعنی متقدمین قدماء سے لے کر اب تک جو علماء نے کی، وہ تعریف یہ ہے کہ امامت جو ہے ریاست عامہ فی امور الدین و دنیا لشخص من الاشخاص نیابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ تعریف ہے جو شروع سے ہمارے علماء کرتے آئے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے امامت جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی نیابت میں کسی ایک شخص کے لیے دین اور دنیا کے امور میں ایک حکومت، ایک طاقت، ایک قدرت، ریاست، یہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ امام ہے نبی کی نیابت۔ نبی کی نیابت میں۔ چونکہ ہمارے پیغمبر جو ہیں ان کے کئی وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ تھا کہ وہ بالآخر شریعت کو لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو ابلاغ کر رہے ہیں، دین ابلاغ کر رہے ہیں، یعنی پروردگار سے شریعت کو لینا اور لوگوں کو ابلاغ کرنا۔ ایک وظیفہ تھا لوگوں کی تربیت، تعلیم کے بعد تربیت، جیسے قرآن مجید نے پیغمبروں کے جو وظائف بیان کیے ہیں وہ تعلیم اور تربیت، یعنی احکام شریعت، عقائد، اخلاق، یہ ساری چیزیں لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے تھے اور ان کی تربیت بھی فرما رہے تھے۔ ایک وظیفہ جو قرآن انبیاء کے لیے بیان کرتا ہے وہ عدل کو قائم کرنا ہے۔ قرآن میں لفظ آیا قسط، یعنی انبیاء کا ایک وظیفہ جو ہے وہ اقامہ قسط ہے، یعنی عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ عدل و انصاف کا وہ قائم ہوتا ہے جب پیغمبر کے پاس حکومت آتی ہے۔ اس وقت پیغمبر جو ہیں وہ عنوان حاکم امت کے اندر عدل و انصاف کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ مثلا مجرم اگر جرم کرے تو اسے شرعی قوانین کے مطابق جو ہے اس پر حد کو جاری کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ دشمن حملہ کرے تو پیغمبر جو ہیں وہ اپنے امت کے اندر جو لوگ جنگ اور یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں ان کی مدد سے دشمن کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، اپنے دین، اپنی ملت، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ یا کسی پر حملہ کرنا ہو تو بالآخر حکومت کا یہی کام ہے، فوج تشکیل دے۔ اسی طرح لوگوں کے اندر امن و امان قائم رکھنا اور تاکہ فتنہ و فساد، گمراہیاں پیدا نہ ہوں، یہ سارے کام جو ہے وہ ایک حاکم جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام جو ہیں ایک نبی، ایک ہادی، ایک مربی، ایک معلم ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے۔ اور یہ جو حاکم والا وظیفہ تھا یہ بعد میں خلافت اور امامت کی شکل میں سامنے آیا۔ یعنی پیغمبر اسلام کی جب رحلت ہوئی، اب مزید کوئی دین تو آنا نہیں تھا اور دین مکمل ہو چکا تھا، اور نبی اسلام کی سیرت اور سنت بھی سب کو معلوم تھی کہ کس طرح ایک اسلامی زندگی، ایک دیندارانہ زندگی گزارنی ہے۔ اب صرف جو ہے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو نبی اسلام کے مقام پر بیٹھ کر حکومت کرے، لوگوں میں انہی ہی کی مانند جو ہے وہ عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اس پر جو ہے ایک اختلاف پیدا ہوا مسلمانوں میں۔ سب سے پہلا اختلاف جو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہوا وہ خلافت و امامت کا اختلاف تھا، کہ امت جو ہے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اصحاب رسول دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ جو تعداد میں زیادہ تھے انہوں نے مقام ثقیفہ پر جو ہے
وہ جناب ابو بکر کو جو ہے وہ رسماً جو ہے ان کی بیعت کی اور ان کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن اصحاب کا ایک گروہ جو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہے ان کے گھر میں جمع تھے، اور ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں ہی امامت کو بیان کر گئے ہیں اور اپنے بعد والے امام کا اعلان کر گئے ہیں، بلکہ حجۃ الوداع میں خم غدیر کے مقام پر ان کی بیعت بھی انہوں نے امت سے لی تھی۔ لہذا اس میں تو اب اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رحلت نبی کے بعد خود بخود ایک ہستی جو ہے وہ موجود ہے، پہلے سے ان کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ سارے امور سنبھالیں گے۔ اور اب یہاں جو ہے وہ مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اصلا ضرورت ہی نہیں ہے امامت و خلافت کی، جیسے خوارج ہیں۔ بعض کہتے ہیں ضرورت ہے لیکن ہم نے خود بنانا ہے، جیسے اہل تسنن کے اندر عقائدی اعتبار سے جو فرقے ہیں اشاعرہ اور معتزلہ، ایک تو ان کے اندر فقہی اعتبار سے فرقے ہیں جیسے مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ فقہی اعتبار سے ہیں۔ ایک عقائد کے اعتبار سے ہیں، عقائد کے اعتبار سے اہل حدیث ہیں، اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، ماتریدیہ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کسی کو انتخاب کریں۔ تو یہاں جو شیعہ امامیہ یا اہل بیت کا جو نقطہ نظر ہے، جو کہ گھرانہ وحی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، جس طرح نبی کا تعین پروردگار کرتا ہے، امام کا تعین بھی پروردگار کرتا ہے۔ اور اس کے دلائل دیے انہوں نے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں حکم خدا سے اپنے بعد ایک شخص کو معین کر گئے ہیں، اور بارہا زندگی کے مختلف مواقع پر ان کی امامت کا اعلان کیا۔ دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر ان کی امامت کا اعلان کیا، اور درمیان میں کئی ایسے مواقع ہیں جب بھائی قرار دیا، جب ہارون اور موسیٰ کی نسبت دی، تو کئی ایسے مقامات آئے جہاں رسول اللہ نے صراحت کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ اعلان کیا، اور حتیٰ قوم غدیر پر تو باقاعدہ بیعت بھی لی، اور ان کو کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کے مولا علی ہیں، یعنی جو مقام میرا ہے ولایت میں وہی مقام ان کا ہے۔ ولایت کا ایک معنی سرپرستی ہے، ایک معنی محبت بھی ہے۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے یہ کہا تھا جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اور ایک معنی سرپرستی ہے۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں معنی سرپرستی ہے، چونکہ اگر بات دوست اور محبوب کی ہوتی تو پھر بیعت لینے کا کیا ہوتی، 3 دن کے بلاغ بیعت لینے کا کیا مقصد تھا؟ دوستی کے لیے تو بیعت نہیں ہوتی۔ یہ بیعت لینا لوگوں سے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں ولایت بمعنی سرپرستی تھی، یعنی پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں اپنے بعد والے امت کا جو سرپرست ہے، جو باپ بننا ہے، جس نے سارے امور سنبھالنے ہیں، اس کا اعلان کر چکے۔ خیر، یہ ایک اختلاف بالاخر پیدا ہوا شروع میں اصحاب کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں پہلی تقسیم جو ہے امت کی ہوئی رحلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور اس تقسیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک گروہ کثیر جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عامہ، یعنی اہل سنت والجماعت، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے خلفاء کو جو ہے وہ خلیفہ قرار دیا، اور پھر کوئی واضح قانون بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ کبھی کہتے تھے شورا بناتی ہے، کبھی کہتے تھے ہم خود بناتے ہیں، کبھی کہتے تھے پچھلا خلیفہ بعد والے خلیفے کو بنا سکتا ہے۔ جیسے خلیفہ دوم کا انتخاب خود خلیفہ اول نے کیا اپنی زندگی میں، تو ہم یہاں حیران ہوتے ہیں کہ آپ نبی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے بعد کسی کو بنائے اور امت خود بنائے گی، تو خلیفہ اول کو آپ نے یہ حق دے دیا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ دوم بنائے۔ حتیٰ ان کے مکتب میں تو یہ بھی نظریہ ہے کہ جو طاقت کے زور پر اسلامی مملکت پر قابض ہو جائے، جو شخص چاہے وہ فاجر و فاسق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بالآخر حدود اجرا کرے، دینی امور یہ وغیرہ، علماء کی مثلا مشورے سے، رہنمائی سے جو ہے یہ کام۔ تو خلاصہ یہ ایک سیاسی جو اختلاف اور بحث، اور پھر آپ خود تاریخ کو جانتے ہیں کتنی بالآخر ایسی تاریخ جس کے اندر بے پناہ ظلم ہوئے، قتل و غارت ہوئی اس موضوع پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علمی اور کلامی، علم کلام چونکہ عقائد کا علم ہے، تو کلامی اور علمی نقطہ نظر سے ہم جو ہیں وہ کیا نتیجہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ مکتب امامیہ جو ہے، ہمارا اپنا جو شیعہ مکتب ہے، اس کے اندر
کیا تعریف ہے؟ البتہ یہ جو تعریف جو ہے یہ وہی تعریف ہے جو اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اور ہمارے علماء کلام بھی قبول کرتے ہیں۔ مثلا تعریف یہ ہے کہ الامامہ ریاست و نامہ، ایک کلی ریاست ہے، ایک کلی طاقت ہے، ایک کلی حاکمیت ہے کس چیز میں؟ فی امور الدین و دنیا، یعنی یہ جو شخص امام ہے وہ دینی امور کو بھی اجرا کرے گا اور دنیاوی امور بھی سنبھالے گا، یعنی جو دین نے حدود الہی کہی ہیں وہ بھی اجرا کرے گا، اگر کسی نے چوری کی ہے تو دین کے مطابق سزا دے گا، جرم کی دین کے مطابق سزا دے گا، اور دنیاوی امور بھی لوگوں کے سنبھالے گا، لوگوں کو رفاہ فراہم کرنی ہے، امن و امان فراہم کرنا ہے، وہ جو اسلامی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، یعنی سارے کام وہ کرے۔ کون کرے؟ لشخص من الاشخاص، کوئی بھی ایک شخص امت کا، نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کام پیغمبر اسلام کی نیابت میں کرے گا۔ سوال یہ کون سی نیابت ہے؟ نبوت کی نیابت ہے؟ نہیں، نبی بعنوان حاکم کی نیابت ہے، کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی، آخری نبی تھے، اب نبوت کا تو سلسلہ نہیں ہے، لیکن سلسلہ حاکمیت تو قیامت تک ہے، پھر آخر ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی حاکم تو ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کا کون حاکم ہوگا؟ اسلامی معاشرے کا جو بھی حاکم ہوگا وہ نبی کی حاکمیت کی نیابت میں حاکم ہوگا، تو اس بنا پر اس تعریف کے اندر نیابتاً عن نبی آیا ہے۔ یہی تعریف جو ہے وہ اہل سنت کے بھی علماء کلام جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور میں نے شاید پہلے بھی یہ بیان کیا۔ اب موجودہ دور میں ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ اس تعریف پر اشکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی حاکمیت کی نیابت میں آپ امام کی حاکمیت مراد لے رہے ہیں، تو ہمارے ہاں امامت اس سے ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہم امام کو حاکم نہ بھی ہو ہمارا امام، پھر بھی وہ امام ہوتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق اگر امام حاکم ہوگا تو امام ہے، اگر وہ حاکم نہیں ہے تو امام نہیں۔ ہمارے جو 12 ائمہ ہیں ان میں سے صرف ایک امام کو حکومت ملی، امیر المومنین، وہ بھی 4 سال اور کچھ عرصہ، اور امام حسن مجتبیٰ کو تو بہت تھوڑا ٹائم، چند ماہ حکومت ملی، اور باقی کسی امام کو حکومت نہیں ملی ہے۔ ہاں امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو حاکم ہوں گے پوری دنیا کے۔ تو اب اس کے باوجود کہ یہ حاکم نہیں تھے، تاریخ کے اندر امام صادق حاکم نہیں تھے، امام کاظم حاکم نہیں تھے، امام نکی، امام تقی، باقی ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، کوئی بھی حاکم نہیں تھا، لیکن امام تھے۔ تو بس یہ امام کی تعریف یہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ علم کلام کے اندر لکھی تو گئی ہے اہل سنت کی طرح یہ تعریف، لیکن یہ امام کی زندگی کا ایک حصہ بیان کر رہے ہیں، ان کا ایک وظیفہ بیان کر رہی ہیں کہ اگر امام کو حکومت ملے تو وہ پیغمبر کی نیابت میں حکومت کریں گے اور کنٹرول کریں گے، اور بالاخر اسلامی حدود کا اجرا کریں گے اور ایک دینی حکومت جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ لیکن ہمارے مکتب کے اندر امام پیغمبر کے باقی حصوں کے اندر بھی نائب ہے، مثلا پیغمبر ہادی تھے تو ہم اس میں بھی امام کو ہادی سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اگر دین لانے والے تھے، امام اس دین کی تشریح اور تفسیر کریں، اس کی حفاظت کریں، اگر کوئی شخص اس میں بدعت پیدا کرتا ہے، کوئی نئی چیزیں ڈالتا ہے تو امام اسے روکے۔ پیغمبر جو ہے وہ معلم اخلاق تھے، امام بھی ان کی نیابت میں لوگوں کی تربیت کریں، تزکیہ نفس کریں۔ اس لیے تشیع جو ہے، اب جو موجودہ جو ہمارے شیعہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کی جو تعریف اگر ہونی چاہیے تو وہ بعنوان حجت خدا ہونی چاہیے، وہ واسطہ فیض ہونی چاہیے، کہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے بندگان کو جو بھی فیض ملنا ہے، فیض تکوینی ہو، یعنی اس جہاں میں جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہو، یا فیض تشریعی، یعنی جو ان کی ہدایت، ان کی تعلیم اور تزکیہ کے حوالے سے جو پیغمبر کام کرتے تھے، امام ان کاموں میں بھی پیغمبروں کی طرح واسطہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، ان پر کوئی وحی پروردگار نہیں آتی، وحی پہلے آ چکی ہے، سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے۔ ہاں وہ جو وحی آ چکی ہے اور ہر کوئی اپنی من پسند تفسیریں کر رہے ہیں اور مختلف فرقے بن رہے ہیں، امام یہاں آ کے وہی تفسیر اور تشریح کریں گے جو پیغمبر کی تھی، تاکہ من پسند تشریحوں کا دروازہ بند ہو، بدعتوں کا دروازہ بند ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، پوری دنیا پر جب حکومت الہی نافذ ہوگی، تو ایک کام جو کریں گے وہ اصلاح ہے لوگوں کی۔ اصلاح کیسے؟ ان کے دینی امور میں کہیں گے اے لوگوں، یہ جو تم نے مختلف قسم کے فرقے بنائے ہوئے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہی اصل اسلام ہے اور باقی سارے باطل ہے،
میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اسلام جو ہمارے جد پیغمبر اسلام پر حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، جو اللہ نے ان کو وحی کیا تھا، وہ یہ ہے. اس کے یہ عقائد ہیں، اس کے یہ احکام شریعت ہیں، یہ اس کے اخلاقی امور ہیں. اصل اسلام یہ ہے، یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا، یہ طریقہ نماز پڑھنے کا، یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. یعنی ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کریں گے. جو اس کے مطابق ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ اس کا مطلب ہے صحیح مسلمان نہیں ہے. یعنی لوگوں کے دین کی اصلاح کریں گے، اصل دین بیان کریں گے. نتیجتاً یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. پوری دنیا پیغمبر اسلام کے زمانے کی طرح، خود امیر المومنین کے زمانے کی طرح ایک ہی دین اور شریعت پہ ہوگی. فرقے بازیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ کوئی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. یہ جن لوگوں کو سینکڑوں سال سے مختلف فرقوں اور کہیں گے یہ تو ہمارے اب اسلاف اباؤ اجداد فلاں، وہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے اپنے غلط دین کو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ لوگ آگے کھڑے ہوں گے، لڑیں گے، جنگ کریں گے. اسلام کے اندر سخت جنگ ہوگی منافقین کی. یہ جو بدعت گزار ہیں ان کی، اس کی خبر ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میرے مد مقابل فقی کھڑے ہیں، اس زمانے میں جو فقی تھے، مثلا مثال شاید اشارہ جو ہے مولا کا، یہ جو اہل سنت کے امام مالک، ابو حنیفہ، کہتے ہیں یہ جو میرے مد مقابل کھڑے ہیں اسی طرح قائم کے مد مقابل بھی کھڑے ہوں گے اور لشکر تیار ہوں گے. یعنی ایک جنگ ہوگی. اور اسی لیے تو ہماری احادیث میں آیا ہے کہ نبی اسلام کی جو بیشتر جنگ تھی وہ کفار اور مشرکین سے تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند یعنی قائم امام مہدی علیہ السلام کی جنگ جو ہے وہ منافقین سے ہے. یعنی اسلام کے اندر جو مشرک اور کافر ہیں، جنہوں نے غلط عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ امام مہدی کی جنگ زیادہ سخت ہے، کیونکہ اپنے اندر اپنے لوگ جو گمراہ ہیں ان کے ساتھ لڑنا. حتیٰ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض روایات میں کہ شیعوں کے بعض دھڑے جن کو بدعتوں کی، غلط رسم و رواج کی، دین کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر نصیری فرقے، غالی فرقے، پتہ نہیں کتنے قسم کے، کوئی جمن شاہی، کوئی شیخی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یہ لوگ بھی امام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اور امام سے جنگ کریں گے اور اپنے اس غلط فاسد عقیدے یا وہ جو رسم و رواج انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حتیٰ اعلان کہیں گے کہ ہم آپ کو فرزند زہرانی مانتے. یعنی یہ چیزیں روایات میں آئی ہیں کہ امام مہدی سے منافقین جنگ کریں گے، حتیٰ منافقین شیعہ. بالاخر ان تمام چیزوں کے بعد وہ وقت آئے گا دنیا میں کہ جیسے قرآن مجید میں 3 مقام پر یہ بشارت ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، بالاخر امام دین حق، دین اسلام کو تمام باطل اور منحرف اور یہ سارے جو جھوٹے دین ہیں ان پر غلبہ دے دیں گے اور یہ سارے مکتب اور دین ختم ہو جائیں گے. یعنی لوگ خود ان کو چھوڑ دیں گے اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہی دین، ایک ہی مکتب میں اکٹھی ہو جائے گی. اور یوں پھر پروردگار نے جیسا کہ سورہ نور میں بشارت دی کہ پھر زمین پر سارے جو ہیں وہ میری عبادت کریں گے. ہاں اس وقت یہ ہوگا کہ اہل فسق و فجور ممکن ہے گناہ کرے، کوئی جرم کرے، اسے اس کی سزا ہوگی، لیکن اعتقاد ایک ہی ہوگا، دین ایک ہی ہوگا، شریعت ایک ہی. تو بس موجودہ دور میں جو ہمارے علماء ہیں وہ اس تعریف کو کہتے ہیں یہ تعریف ٹھیک ہے، کامل نہیں ہے، جامع نہیں ہے. آپ نے امام کا ایک وظیفہ جو ہے حکومت، اس کو اس تعریف میں بیان کیا ہے، لیکن امام کی مکمل شخصیت جو ہے وہ اس تعریف میں بیان نہیں. اب ہم یہاں جو ہے کچھ سوال اٹھائیں گے کہ جن پر آگے ہماری گفتگو چلے گی. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا واقعاً امام یا خلیفہ کی ضرورت ہے اسلامی معاشرے کو یا خود انسانوں کو واقعاً ضرورت ہے کہ کوئی ان پر حاکم ہو؟ اچھا، اگر یہ ضرورت ہے تو ہر دور میں ضرورت ہے یا خاص مواقع پر؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویسے کسی حاکم رہبر کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان خود فہیم ہے، ہمیں شعور ہے، لیکن جب کوئی حالات خاص ہو جائیں، جیسے کوئی جنگ شروع ہو جائے تو یا کوئی قحط ہے یا کوئی ایسے مسائل جس میں دنیا ہرج و مرج کا شکار ہو رہی ہے، اس وقت کوئی شخص حاکم بنے، ورنہ ہمیں حاکم ہونے کی، بنانے کی ضرورت نہیں.
تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو ضرورت ہے یہ ضرورت شرعی ہے یا عقلی ہے؟ یعنی شریعت ہم پر واجب کرتی ہے کہ آپ ضروری ہے کہ ایک شخص کو اپنے اندر حاکم بنائیں، جیسے کہ اہل سنت کے اکثر جو اعتقادات ہیں وہ یہی ہیں، یا یہ عقلی ہے؟ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ فرض کرو یہ شرعی ہو یا عقلی ہو، یہ کس پر واجب ہے حاکم بنانا؟ خدا پر واجب ہے ہمارے لیے حاکم بنانا، یا ہم انسان خود اپنے لیے کسی کو اپنے اوپر حاکم دیں گے؟ یہ چند ایک سوال ہیں امامت کے موضوع میں، انشاءاللہ ہمارے جو دروس ہیں آگے وہ انہی سوالات کا جواب ہے۔ آج جو ہے وہ پہلا سوال کہ آیا امام کی ضرورت ہے یا نہیں، اس مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو مکاتب ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ سب سے پہلے جو ایک مکتب اسلام سے جدا ہوا تھا، یعنی ہم سے ہٹ گیا تھا اصل اسلام سے، وہ ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی حکومت کے زمانے میں ایک فرقہ سامنے آیا، باضابطہ پہلا فرقہ جو سیاسی طور پر جدا ہوا تھا نا، کہ دین یا مثلا فقہی طور پر سیاسی طور پر جدا ہوا تھا، وہ خوارج تھے۔ خوارج جو ہیں آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہوگی، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا گروہ جو بظاہر بڑے عبادت گزار ہیں، نیک ہیں بظاہر، لیکن عقل کے اعتبار سے جو ہیں یہ جمود کا شکار تھے، اور بلا وجہ تعصب اور ہٹ درمی اور سرکشی، وہ بھی خلیفہ وقت کے مد مقابل، جس کو انہوں نے خود ہی امیر المومنین کو پہلے خود ہی خلیفہ قرار دیا، اور جنگ صفین کے بعد ایک جو مسئلہ پیش آیا حکم کا، اس میں پھر یہ جدا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں، بس ہمارے لیے خدا ہی کافی ہے، ان الحکم الا للہ، یہ ان کا نعرہ تھا کہ حکم جو ہے وہ صرف خدا کرتا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث میں احکام الہی موجود ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق زندگی۔ تو انہوں نے جو نظریہ اس زمانے میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کو کسی حاکم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں یہاں ایک درمیان میں عرض کروں گا کہ اگرچہ خوارج یہ کہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس ٹولی یا اس لشکر کا پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک حاکم بنایا ہوا تھا۔ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً محال ہے کہ ایک گروہ ہو اور اس کا کوئی ایک منتظم یا ایک مدیر یا ایک انچارج نہ ہو، وہ تو پھر اس کا کوئی کام ٹھیک ہی نہیں ہوگا۔ کہتے تو یہ تھے لیکن انہوں نے خود اپنے لیے بھی ایک بنایا ہوا تھا، اور یہی خوارج باعث بنے کہ امیر المومنین کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ ابن ملجم جو تھا یہ خارجی تھا۔ تو ایک تو یہ نظریہ، اب یہ نظریہ جو ہے خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شریعت بھی۔ خلاف عقل ایسا ہے کہ آپ کسی بھی دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک گروہ یا ایک ملت یا ایک قوم کہیں رہتی ہو اور ان کا کوئی حاکم نہ ہو۔ آخر اپنے امور کو چلانے کے لیے انتظامی امور، کئی امور ہیں، نظم پیدا ہی نہیں ہو سکتا معاشرے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امیر المومنین جو ہیں انہوں نے تقریباً 15 صدیاں پہلے ہی انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ امامت جو ہے وہ نظام الامہ، امام کا جو کام ہے وہ امت کے امور کو نظم دینا ہے، یعنی اس دین کو بیان کرنے، تعلیم و تربیت سے ہٹ کر لوگوں کے امور، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، ہر روز اتنے جھگڑے ہیں۔ تو اور اس کے بعد مولا نے فرمایا تھا کہ لابد للناس من امیر، لوگوں کے لیے ضروری ہے ایک حاکم ہو، خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو، یعنی اگر معاملہ دائر ہو کہ حاکم ہو یا نہ ہو تو حاکم ہونا ضروری ہے، اور اگر نیک اور بد میں معاملہ دائر ہو تو نیک کو بنائیں، لیکن اگر نیک نہیں مل رہا اور بد ہے، اور یا اسے بنائیں یا نہ بنائیں تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں بنانا ضروری ہے، چونکہ وہ جو بد ہوگا اگرچہ وہ کرپشن بھی کرے گا، ہو سکتا ہے ظلم بھی کرے، لیکن اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے وہ تھوڑا سا ملت کے امور کو منظم بھی کرے گا، دشمنوں سے بھی مثلا ہو سکتا ہے لڑے بچائے، دفاع بھی کرے اپنے بارڈروں کی، اور کچھ نہ کچھ اندرونی معاملات کے اندر۔ تو یہ کچھ نہ کچھ نظم کا نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، ضروری ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی امت یا گروہ جو ہے وہ فطری طور پر جو ہے وہ حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی، حاکم ضرور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے چاہے جیسا بھی ہو۔ البتہ یہ درست ہے کہ اگر بافضل لوگ موجود ہیں، اگر مثلا معصوم موجود ہے تو معصوم کے علاوہ کسی اور کو حاکم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے افضل ہو۔
اگر ایک امام معصوم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حاکم بننا یعنی غصب ہے۔ یہ جو ہم بحث کرتے ہیں امامت کے حوالے سے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ہمارے ائمہ کا مقام امامت لے لیا ہے، نہیں، امیر المومنین کا ایک جو وظیفہ تھا، باقی تمام وظائف تعلیم اور تربیت اور اخلاق، لوگوں کے تمام امور کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ جو تھا وہ مولا کا، وہ کیا تھا؟ لوگوں کے پر حکومت کرنا اور ان کے سیاسی، رفائی، اقتصادی سارے امور کو منظم کرنا۔ تو انہوں نے اس وظیفے والے کام جو میرے مولا کے تھے، جو کہ سب سے افضل تھے اور اس کام کو بہتر انداز سے کر سکتے تھے، یہ آئے انہوں نے وہ اختیار یا وہ کام مولا سے چھین لیا۔ اس اعتبار سے غاصب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہ یہ حق فلاں کا تھا اور لے فلاں نے لیا، خوب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر مومنین کی امامت پر کوئی آنچ آئی ہے، نہیں، وہ باقی کام کرتے رہے۔ ایک امام جو ہے وہ تعلیم بھی دیتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی کام کرتا ہے، باقی کام میرے مولا کرتے رہے۔ ہاں، حکومت کرنے والے کام میں ان لوگوں نے جو ہے وہ حصہ صرف امام کا جو ہے وہ غصب کیا۔ تو بس حکومت کا نہ ہونے سے ہونا ضروری ہے، چاہے وہ بری ہی کیوں نہ ہو، ایک تو یہ بات ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے، چاہے اسلامی ہو غیر اسلامی، کبھی بھی حکومت کے بغیر نہیں رہا۔ اگر حکومت کے بغیر ہوں تو یہ تو ہرج مرج ہو جائے گا، جنگل کا قانون ہو جائے گا، پھر تو کسی کی کوئی جان مال محفوظ نہیں ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی حکومت کے مسئلے کے اندر اہل تسنن اور شیعہ دو نقطہ نظر ہیں، اہل سنت کے اندر بھی دو نقطہ نظر ہیں۔ اہل سنت کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعتقادی اور کلامی فرقے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک فرقہ اشاعرہ ہے، ابو الحسن اشعری جس کا مؤسس تھا، ایک فرقہ اہل حدیث ہے، اور ایک فرقہ جو ہے وہ مثلا ماتریدیہ یا اسی طرح معتزلہ۔ یہ چار نام سامنے آتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر اعتقادی اعتبار سے یہ بیشتر جو ہیں یہ ماتریدی ہیں اور اشاعرہ ہیں، معتزلہ نہیں ہیں۔ بعض ممالک میں جیسے مصر ہیں یا کسی اور مقام پر بھی سنا ہے کہ معتزلی ہیں۔ اور فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ جو آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں فرقوں کی، اس میں ہم نے فرق بیان کیا ہے، لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے اس پہ۔ تو اشاعرہ اور اہل حدیث یا اسی طرح ماتریدیہ، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، ضروری ہے، اور حکومت جو ہے وہ شرعی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کے امور کو، عدالت کو، حدود کو کیسے اجرا کرے گا۔ یہ ایک شریعت نے ہم پر وظیفہ رکھا ہے، اور لیکن بنانی ہم نے خود ہے، چونکہ خدا اور رسول کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، یہ ہمارا وظیفہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حاکم ہم بنائیں یا کچھ طاقت کے زور پر ہم پہ بن جائے، اس پر عنوان اولی الامر لاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جب صدر وزیر اعظم کی وہ حلف برداری ہوتی ہے، اس میں یہی آیت پڑھتے ہیں پڑھنے والے، چونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ سنی اسٹیٹ ہے، تو اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور یہاں مراد جو ہے اولی الامر سے یہی صدر وزیر اعظم، یہی حاکم، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ جمہوری صدر وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، یا وہ ایک ڈکٹیٹر ہو، جو بھی آ گیا، جس نے بھی نظام سنبھال لیا، اہل سنت بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر جو اہل سنت بھائیوں کے ممالک ہیں، اکثر وہاں تو بادشاہ بیٹھے ہیں، ڈکٹیٹر بیٹھے ہیں، اور ملت قوم ان کی اتباع کر رہی ہے۔ اور یا اگر جمہوری بھی بیٹھے ہیں تو وہ پھر اغیار کے، امریکہ اور ان ممالک کے جو ہیں وہ غلام ہیں۔ اور اس میں یہ نظریہ بھی دخیل ہو سکتا ہے نا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دراصل ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ جی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ایک یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ وہ جبر کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر جو ہے نا اللہ نے مسلط کیا ہے، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ شخص ہم پر، تو لہذا یہ اب قسمت میں یہی تھا، تقدیر میں یہی تھا ہمارے ملک کی کہ یہ لوگ حاکم بنے، اب بن گیا تو ان کی اطاعت کرو۔ یعنی اس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جواز پیدا کیا اور اس کو باقاعدہ اپنے اعتقادات میں جگہ دی۔ جبکہ معتزلہ جو ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عقل ہے، نہ کہ حکم شرع۔ ہماری عقل خود اس چیز کو درک کر رہی ہے کہ ایک حاکم ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ بنانا ہم نے خود ہی ہے، چونکہ اسلام نے کسی شخص کا قیامت تک کسی گروہ کا یا کسی حاکم کا اعلان پیغمبر کے بعد نہیں کیا۔
اور جیسا میں نے اس دن بتایا تھا کہ ایک معتزلی عالم جو ہیں وہ مولا علی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ باقی سارے اصحاب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق ان کا تھا، لیکن اب چونکہ لوگوں نے بنا دیا فلاں کو تو لہٰذا ہم اس کے تابع ہیں۔ اور یہ اللہ کا کتنا سونا نظام ہے کہ ایک مفضول کو افضل پر ترجیح دے دی، یعنی انہوں نے اپنے لیے کیسے جواز جو ہیں وہ پیدا کیے، کس طرح اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں اور مطمئن کر لیتے ہیں۔ جبکہ شیعہ نقطہ نظر کیا ہے؟ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ حاکم کی ضرورت ہے، دوسری بات ہے یہ عقلی ضرورت ہے، خود ہماری عقل اس بات کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے امور میں اس وقت تک نظم پیدا نہیں ہو سکتا، الہی حدود اجرا نہیں ہو سکتی جب تک آپ حاکم ایک شخص کی حاکمیت کو نہ مانیں۔ اور بننا کس نے ہے؟ اسی نے بننا ہے جس کا خدا اور رسول اعلان کریں گے، یا پچھلا امام جو ہے وہ بعد والے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جس کو ہم حاکم بنا رہے ہیں یہ بظاہر تو اچھا ہے، باطناً بھی اچھا ہے یا نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ظاہر باطن کو۔ تو اگر ہم نے واقعاً خدا کی عبادت کرنی ہے، اور خدا بھی یہی چاہتا نا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، لوگ جنت تک جائیں، تو حاکم تو ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات جنت جاتے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے حالات بگاڑ دیتے ہیں۔ تو حاکم ایسا ہونا چاہیے جو بگڑے ہوئے حالات کو سدھارے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے، ان کے معاملات ایسے چلائے کہ نیکیوں کا رواج پیدا ہو، برائیاں ختم ہو، بدعتیں ختم ہو، انحرافات ختم ہو، نہ کہ شیطان اور شر آزاد ہے اور نیک لوگوں پر آپ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ تو لہٰذا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ انتصابی ہے، انتخابی نہیں ہے۔ خدا ہمارے لیے جو ہے وہ حاکم نصب کرے۔ اب اس میں ایک دلیل جو انہوں نے ہمارے لیے قائم کی ہمارے مکتب نے، جو ہم طلاب اور علماء کے لیے، وہ کہتے ہیں امام کا نصب کرنا کسی معاشرے میں یہ لطف ہے، یہ صغرا ہے، اور کبرا کیا ہے؟ لطف اللہ پر واجب ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ پس امام کا نصب کرنا معاشرے میں خدا پر یعنی ضروری ہے کہ خدا ہمارے لیے ایک شخص کو جو ہے وہ نصب کرے۔ اب یہ صغرا اور کبرا کی مزید تشریح کی لطف کیا ہے اور کیوں خدا پر ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ جو ہم بعد والے درس میں کچھ موارد کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان دروس سے جو ہے وہ امامت کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری معرفت بڑھے انشاءاللہ، اور اس کا ہماری عملی زندگی پر بھی اثر مرتب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔